کو بتائیں پاکستان کا سفارتی وفد سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی قیادت میں سوئٹزرلینڈ کے شہر برگنسٹاک پہنچ گیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایڈوانس وفد میں دفتر خارجہ کے سینئر حکام بھی شامل ہیں۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کل صبح سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے۔ پاکستانی وفد امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی دستخطی تقریب میں شرکت کرے گا۔ یہ دستخطی تقریب 19 جون کو برگنسٹاک میں ہوگی، جس میں اہم علاقائی اور عالمی شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کی اہم سفارتی ملاقاتوں کا بھی امکان ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان نے امریکہ اور ایران کے مفاہمتی عمل کا خیر مقدم کیا اور خطے میں امن، استحکام اور مذاکرات کی فروغ کی حمایت جاری رکھے گا۔ سوئس حکومت کی جانب سے سخت سیکیورٹی اقدامات۔ جمعہ کو معاہدے پر دستخط کی تقریب کے موقع پر فضائی حدود بند رہے گی۔ برگنسٹاک ریزورٹ میں 2000 فوجی بھی تعینات کیے جائیں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس بھی دستخط کی تقریب میں جائیں گے۔ ایران کی جانب سے پارلیمانی اسپیکر اور مذاکرات کار باقر کالباف اس تقریب میں شرکت کریں گے، جبکہ قطر نے بھی تقریب میں اپنی نمائندگی کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ پیش رفت کا خیر مقدم۔ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں MOU پر دستخط پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے رواں ماہ متوقع R4 وزرائے خارجہ اجلاس کی تیاریوں پر بھی گفتگو کی ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے دو طرفہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات۔ چیئرمین بلاول بھٹو اور وزیر اعظم کے درمیان بجٹ سے متعلق امور پر بات چیت۔ بلاول بھٹو نے ایران امریکہ معاہدے میں پاکستان کے مثبت کردار پر وزیر اعظم کو سراہا۔ ملاقات میں آزاد کشمیر کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ بلاول بھٹو کا گلگت بلتستان میں حکومت سازی سے متعلق حمایت پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ بلاول بھٹو کی امریکہ ایران امن معاہدے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کی جانب سے شہر رحمان اور نوید قمر، جبکہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے اسحاق ڈار اور محمد اورنگزیب، اعظم علی تارڑ اور احد چیمہ بھی شریک تھے۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ نون، آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کی شرکت۔ نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نواز مسئلہ کشمیر پر واضح اور دو ٹوک موقف رکھتی ہے۔ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے عوام کو عبوری آئین 1974 کے تحت مکمل شہری آزادیاں حاصل ہیں۔ نواز شریف نے سرکاری اہلکاروں اور شہریوں کے جانی نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ کشمیریوں نے پاکستان کے لیے لازوال قربانیاں دیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی جدوجہد کی حمایت کی۔ کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ اپنا نظریاتی اور فکری رشتہ برقرار رکھتے ہوئے پرامن رہیں۔ آزاد کشمیر میں امن کی بحالی اور انتخابی عمل کے فروغ کے لیے تمام فریق مل کر کردار ادا کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ آئندہ مالی سال کا 3562 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ سندھ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان۔ کم سے کم اجرت 40,000 سے بڑھا کر 43,000 روپے ماہانہ مقرر۔ غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 2560 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ شہر کراچی کے میگا ترقیاتی منصوبوں پر سندھ حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مناد علی شاہ کی بجٹ تقریر کہا کہ شہر کراچی میں مجموعی طور پر 816 ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ کراچی کے منصوبوں کی کل تخمینتی لاگت جو ہے وہ 644.3 روپے ہے۔ مالی سال 2026-27 میں کراچی کے لیے 100 ارب 19 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شہر میں 1000 ملین روپے سے زائد کی لاگت کے 110 میگا منصوبے بھی شامل ہیں۔ کراچی کی تمام اسکیموں سمیت مجموعی طور پر 822 منصوبوں کے لیے 108.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کراچی کے انفراسٹرکچر، ٹریفک، صفائی، پانی اور تعلیم کے شعبوں میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے بجٹ کا حصہ بن کے شہر کراچی میں ٹرانسپورٹ اور پانی اور نکاسیاب کے منصوبے ترجیح ہیں۔ کراچی میں جدید فرانسک لیبارٹری اور فرانسک سائنس ایجنسی کے قیام پر کام تیز کریں گے۔ کراچی فائر بریگیڈ کی بین الاقوامی معیار کے مطابق جدید کاری کا منصوبہ منظور کیا گیا ہے۔ کراچی میں نئی اسٹریٹ لائٹس اور انفراسٹرکچر اپ گریڈیشن منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال 2026-27 کا بجٹ صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی نے بجٹ پیش کیا۔ رواں مالی سال کے دوران 2966 ترقیاتی اسکیمیں مکمل ہوں گی۔ کل آمدن 886 ارب روپے، جبکہ آئندہ مالی سال کے مجموعی اخراجات کا تخمینہ 1089 ارب روپے لگایا گیا ہے۔
बजट में गैर तरक्याती अखराजात का हजम 797 अरब रुपए और तरक्याती बजट 206 अरब रुपए रखा गया। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 3.8 अरब, बैंक ऑफ बलोचिस्तान के क़याम के लिए 10 अरब और बलोचिस्तान एविएशन कंपनी के लिए 3 अरब रुपए रखे गए हैं। मादनी वसाइल के फ़रोग़ के लिए 490 मिलियन, जबकि सकाफत और आसार क़दीमा के लिए 85 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। सेहत के शोबे के लिए 6 अरब, जबकि गैर तरक्याती बजट की मद में 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। स्कूल एजुकेशन के तरक्याती बजट के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि फेडरल डेवलपमेंट ग्रांट्स की मद में 45 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं कि जब तीसरी जंग अजीम रुक सकती है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए शहदा के साथ और फौज के साथ वफादारी करना पड़ती है। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कौम फील्ड मार्शल की वजह से खामोश है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम करते हैं, ताहम ये वाज़ेह किया जाए कि मुज़ाकरात में ताख़ीर किस वजह से हो रही है। हम अपने आइनी और कानूनी हकूक़ का मुतालबा कर रहे हैं। बानी पीटीआई की सेहत और इलाज के लिए सहूलत फ्राहम की जाए। हमने बानी पीटीआई तक रसाई भी मांगी है। बर्दाश्त का मुजाहिरा ज़रूरी है, वरना तनाव और नफरत में मज़ीद इजाफा होगा। रुकन असम्बली इकबाल आफरीदी को इजलास से मुअत्तल किया गया, ताहम उन्हें बाकी इजलास के लिए वापस बुलाया जाए। उन्होंने बजट को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसमें गरीब आवाम के लिए कोई भी रिलीफ शामिल नहीं है।